السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 اسٹوریز گریڈ از اکرس اینڈ ایز یو سو شیل یو ریپ اسٹڈی کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گریڈ از اے کرس، لالچ ایک لعنت ہے۔ ونس ایک دفعہ دیر لیوڈ رہتا تھا گریڈی ایک لالچی فارمر کسان ان اے سمال ولیج، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لالچی کسان رہتا تھا۔ ہی واز ریچ، وہ امیر تھا، بٹ لیکن نیور کبھی بھی نہیں سیٹسفائیڈ مطمئن تھا ود ہز ویلتھ اپنی دولت پر۔ وہ امیر تھا مگر اپنی دولت سے کبھی مطمئن نہیں تھا۔ ہی آلویز، وہ ہمیشہ وانٹڈ چاہتا تھا مور لینڈ، زیادہ زمین، مور منی، زیادہ رقم، اینڈ مور پاور، اور زیادہ طاقت۔ وہ ہمیشہ زیادہ زمین، زیادہ دولت اور زیادہ طاقت چاہتا تھا۔ ون ڈے، ایک دن، ہی ہیئرڈ، سنی، اباؤٹ کے بارے میں، آ میجک، ایک جادوئی، گوس، ایک ہنس کے بارے میں۔ ایک دن اس نے ایک جادوئی ہنس کے بارے میں سنا۔ دا گوس، ہنس، لیڈ دیتا تھا ون گولڈن ایگ، ایک سونے کا انڈا، ایوری ڈے، ہر روز۔ وہ ہنس روز ایک سونے کا انڈا دیتی تھی۔ دا فارمر، کسان، باٹ، اس نے خرید لی، دا گوس، ہنس، ود گریٹ ایکسائٹمنٹ، بڑی خوشی کے ساتھ۔ کسان نے بڑے جوش کے ساتھ ہنس خرید لی، ایوری ڈے، ہر روز۔ ہی سولڈ، وہ بیچتا تھا، دا گولڈن ایگ، سونے کا انڈا، اینڈ بیکیم، بن گیا، ریچر، امیر۔ وہ روز سونے کا انڈا بیچتا اور امیر ہوتا گیا۔ سون، جلدی، ہیز گریڈ، اس کی لالچ، بگین، شروع کر دیا، ٹو گرو، بڑھنا، اسٹرانگر، زیادہ۔ جلد ہی اس کا لالچ اور بڑھ گیا۔ ہی تھاٹ، سوچا، ون ایگ، ایک انڈا، آ ڈے، ایک دن میں، واز، تھا، ناٹ انف، کافی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ روز ایک انڈا کافی نہیں ہے۔ ہی بلیوڈ، اس کا یقین تھا، مینی گولڈن ایگز، بہت سے سونے کے انڈے، ور، تھے، ان سائڈ، اندر، دا گوس، ہنس کے۔ اس کا خیال تھا کہ ہنس کے اندر بہت سے سونے کے انڈے ہیں۔ ون نائٹ، ایک رات، ہی کلڈ، اس نے مار دیا، دا گوس، ہنس کو، ٹو گیٹ، لینے کے لیے، آل دا ایگز، تمام انڈے۔ ایک دن اس نے تمام انڈے حاصل کرنے کے لیے ہنس کو مار ڈالا۔ ہی کٹ، اس نے کاٹا، اوپن اٹس اسٹومک، اس کا پیٹ، ایگرلی، اس خواہش کے ساتھ یا اس لالچ کے ساتھ۔ اس نے لالچ میں آ کر اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ ٹو ہز شاک، اسے حیرت ہوئی، دیر واز نتھنگ، کچھ نہیں تھا، ان سائڈ، اندر۔ اس کی حیرت کے لیے اندر کچھ بھی نہ تھا۔ دا فارمر، کسان، ریئلائز، اسے احساس ہوا، ہز فولش، اپنی بے وقوفی کا، مسٹیک، غلطی کا۔ کسان کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ ہی لاسٹ، اس نے کھو دیا، دا گوس، ہنس کو، اینڈ دا ڈیلی، اور روز کے، گولڈن ایگ، سونے کے انڈے کو۔ اس نے ہنس اور روزانہ کا سونے کا انڈا دونوں کھو دیے۔ سون ہز گریڈ بیگین ٹو گرو اسٹرانگر۔ ہی تھاٹ ون ایگ a day was not enough. He believed many golden eggs were inside the goose. One night he killed the goose to get all the eggs. He cut open its stomach eagerly. To his shock, there was nothing inside. The farmer realized his foolish mistake. He lost the goose and the daily golden egg. Now he became poor and unhappy. Now اب he became، وہ بن گیا تھا، poor، غریب، and unhappy، اور پریشان یا ناخوش۔ اب وہ غریب اور پریشان ہو گیا۔ He cried، وہ رویا، over his loss، اپنے نقصان پر، but it was too late، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔
وہ اپنے نقصان پر رویا مگر بہت دیر ہو چکی تھی. ہی انڈرسٹوڈ وہ سمجھ گیا دیٹ کہ گریڈ لالچ ہیڈ یون تباہ و برباد کر دیا ہے اسے سمجھ آ گیا کہ لالچ نے اسے برباد کر دیا. فرام دیٹ ڈے اس دن سے ہی ہیٹڈ وہ نفرت کرتا تھا گریڈ لالچ سے. اس دن کے بعد وہ لالچ سے نفرت کرنے لگا. ہی لرن اس نے سیکھا لیسن ایک سبق فار ہز ہول لائف اپنی مکمل زندگی کا. اس نے زندگی بھر کا سبق سیکھ لیا. مورل گریڈ از اے کرس لالچ ایک لعنت ہے. ہیسٹ میکس ویسٹ جلد بازی نقصان کا سبب بنتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں نئی سٹوری سیکھتے ہیں. ایز یو سو جیسا بوؤ گے سو شیل یو ریپ ویسا ہی کاٹو گے. جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے. ونس ایک دفعہ دیر لیو رہتا تھا کلیور ایک چالاک جیکل گدڑ اینڈ آ سمپل اور سادہ کیمل اونٹ نیئر قریب آ ریور ایک دریا کے کنارے ایک چالاک گدڑ اور ایک سادہ اونٹ رہتے تھے. دیور فرینڈز وہ دوست تھے اینڈ آفٹن اکثر وینٹ آؤٹ وہ جاتے تھے ٹوگیدر اکٹھے. وہ دونوں دوست تھے اور اکثر اکٹھے شہر کو جاتے تھے. ون ڈے ایک دن دا جیکل گدڑ نے پلان منصوبہ بنایا ٹو کراس عبور کرنے کا دا ریور دریا ٹو ایٹ کھانے کے لیے کراپس فصلوں کو. ایک دن گدڑ نے فصلیں کھانے کے لیے دریا پار کرنے کا منصوبہ بنایا. ہی ریکویسٹ اس نے درخواست کی دا کیمل اونٹ سے ٹو ہیلپ ہم اس کی مدد کرے کراس عبور کرنے میں دا ریور دریا. اس نے اونٹ سے دریا پار کرانے کی درخواست کی. دا کائن مہربان کیمل اونٹ ایگریڈ متفق ہو گیا یا مان گیا اینڈ کیریڈ اور لے گیا دا جیکل گدڑ کو آن ہز بیک اپنی پیٹھ پر. نیک دل اونٹ نے مان لیا اور گدڑ کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا لیا. آفٹر کراسنگ عبور کرنے کے بعد دا ریور دریا دا جیکل گدڑ ایٹ اس نے کھایا شوگر کین گنا ہیپلی خوشی کے ساتھ. دریا پار کر کے گدڑ نے خوشی سے گنا کھایا. دا کیمل اونٹ اسٹارٹ اس نے شروع کر دیا ایٹنگ کھانا لیوز پتے کوائٹلی خاموشی سے. اونٹ خاموشی سے پتے کھانے لگا. ایز یو سو شیل یو ریپ ونس دیر لیوڈ آ کلیور جیکل اینڈ آ سمپل کیمل نیئر آ ریور. They were friends and often went out together. One day, the jackal planned to cross the river to eat crops. He requested the camel to help him cross the river. The kind camel agreed and carried the jackal on his back. After crossing the river, the jackal ate sugarcane happily. The camel started eating leaves quietly. Suddenly اچانک دا جیکل گدڑ بیگین شروع کر دیا ٹو ہول چیخنے لگا لاؤڈلی زور سے. اچانک گدڑ زور زور سے چیخنے لگا. دا کیمل اونٹ وارن اس نے تنبیہ دی یا خبردار کیا ہے اسے ناٹ ٹو شاؤٹ چلائے نہیں. اونٹ نے اسے شور نہ کرنے کی تنبیہ کی. دا جیکل گدڑ سیڈ اس نے کہا اٹ واز ہز ہیبٹ یہ اس کی عادت ہے ٹو سنگ وہ گاتا ہے آفٹر میلز کھانے کے بعد. گدڑ نے کہا کہ کھانے کے بعد گانا اس کی عادت ہے. سون جلد ہی فارمرز کسان ہیئرڈ انہیں سنی دا نوائز شور اینڈ رشڈ ٹو دا فیلڈز اور کھیتوں کی جانب دوڑے. جلد ہی کسانوں نے آواز سنی اور کھیتوں کی طرف دوڑ پڑے. دے بیٹ انہوں نے مارا دا کیمل اونٹ کو بیلڈی بہت زیادہ. وائل جبکہ دا جیکل گدڑ رین بھاگ گیا آوے انہوں نے اونٹ کو بری طرح مارا جبکہ گدڑ بھاگ گیا. دا واؤنڈڈ کیمل زخمی اونٹ سمہو کسی طریقے سے ریچڈ پہنچا دا ریور دریا پر. زخمی اونٹ کسی طرح دریا تک پہنچا. دا جیکل گدڑ
آس اسے کہا دا کیمل اونٹ کو ٹو کیری لے جائے ہم اسے بیک واپس. گدڑ نے اونٹ سے واپسی کے لیے کہا. دا کیمل اونٹ ایگریڈ مان گیا بٹ لیکن واکڈ وہ چلا ویری سلولی بہت ایسا ان ڈیپ گہرے واٹر پانی میں. اونٹ مان گیا مگر گہرے پانی میں ایسا چلنے لگا. سڈنلی دا جیکل began to howl loudly. The camel warned him not to shout. The jackal said it was his habit to sing after meals. Soon farmers heard the noise and rushed to the fields. They beat the camel badly while the jackal ran away. The wounded camel somehow reached the river. The jackal asked the camel to carry him back. The camel agreed but walked very slowly in deep water. The jackal گدڑ became ہو گیا afraid ڈر گیا and asked کہا the reason وجہ پوچھی. گدڑ ڈر گیا اور وجہ پوچھی. The camel replied اس نے جواب دیا that کہ it was his habit یہ اس کی عادت ہے to dance ناچنا in water پانی میں. اونٹ نے جواب دیا کہ پانی میں ناچنا اس کی عادت ہے. دا جیکل گدڑ فیل گر گیا انٹو دا ریور دریا میں اینڈ لرن اس نے سیکھ لیا آ لیسن ایک سبق. گدڑ دریا میں گر گیا اور سبق سیکھ لیا. ہی ریئلائز اسے احساس ہوا یا اسے سمجھ میں آ گیا دیٹ کہ ہز بیڈ ایکشنز اس کے جو برے کام ہیں ریٹرن پلٹ کے آتے ہیں ٹو ہم اس کی جانب. اسے سمجھ آ گیا کہ اس کے برے کام اسی پر پلٹ آئے. مورل ایز یو سو شیل یو ریپ جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے. ایول ڈیڈس برنگ ایول ریزلٹس برے اعمال برے نتائج لاتے ہیں. ایور چیٹ آ سنسیئر فرینڈ مخلص دوست کو کبھی دھوکہ نہ دو. ٹٹ فار ٹیٹ عدلے کا بدلہ یا جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر نمبر 4 یعنی کہ 2 سٹوریز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.